وہ جڑا کافر سی نا جنت دے اندر بڑا ٹہل رہا ہے۔ مسلمان نے کہا بھائی تو تو مجوسی سے مجوسی دا جنت نال تعلق ہی کوئی ہے۔ ساڈے قرآن نے کہا طلبگار تے آئے اسی اس نو عطا کریے، ہے کوئی عزت دا طلبگار منگے اسی اس نو عطا کریے، ہے کوئی اولاد دا طلبگار آگے دعا منگے اسی اس نو عطا کریے۔ سامعین دی احتشام میری اج دی گفتگو دا عنوان استقبال رمضان ہے، یعنی کہ ایسا رمضان دا ویلکم کیویں کرنا ہے، رمضان دے اندر روزے کیویں رکھنے نے، اور جڑا بندہ روزے رکھے گا اللہ وحدہ لا شریک اس کو انعام کی عطا کرے گا، اور جڑے لوگ روزے نہیں رکھتے اللہ وحدہ لا شریک انہاں نو سزا کی دے گا، اور جڑے لوگ روزہ رکھن دے باوجود برے اعمال نو ترک نہیں کرتے اللہ کریم انہاں دے نال کی معاملہ فرمائے گا۔ اس حوالہ دے نال تواڈے نال چند ایک اج گلاں کرنا چاہنا وا، اور بالخصوص اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے تواڈے نال چند ایک گلاں بطور تمہید بھی کرنا چاہنا وا تاکہ تسی میرے موضوع نو بآسانی سمجھ سکو۔ سنگیو جویں کہ تسی جانتے ہو اے جڑا مہینہ ہے نا یہ شعبان المعظم دا مہینہ ہے جو کہ بالکل ختم ہون دے قریب ہے، اور رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہون دے قریب ہے، اور اسی لوگ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہاں جنہاں نو رجب اور شعبان جیسا بابرکت مہینہ نصیب ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر دعا اللہ کریم سانو رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادات کرن دی بھی رب تعالی سن توفیق عطا فرمائے۔ یہ بالخصوص وہ لوگ مبارک دے مستحق نے جنہاں نے رجب اور شعبان جیسے بابرکت مہینے نو سستی دے اندر اور سو کے نہیں گزاریا بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر گزاریا۔ سنگیو یہ مہینے بڑے ہی بابرکت مہینے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے امتیو رجب اللہ دا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیاں دا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث سے اندر ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان رب تعالی دا مہینہ ہے۔ سنگیو ان احادیث تو ایک گل تے واضح ہو گئی نا، رجب ہوے شعبان ہوے رمضان ہوے یہ سارے مہینے ہی بڑے بابرکت مہینے نے، انہاں نو سستی دے اندر نہیں گزارنا بلکہ رب تعالیٰ دی یاد دے اندر گزارنا ہے۔ آؤ نا سنگیو پتہ کریے رمضان المبارک نو رمضان کہن دی وجہ کی ہے۔ رمضان المبارک نو رمضان کہن دی وجہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگاں دے گناہاں نو جلا چھوڑدا ہے، اس لیے اس نو رمضان کہندے نے۔ سنگیو سان بھی چاہیے اسی اپنے گناہاں دی معافی منگیے، اور تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ساڈے گناہاں نو معاف فرما کے سانو بھی اپنا قریبی بندہ بنا لے۔ یاد رکھو جڑا بندہ گناہاں تو معافی منگدا ہے نا اللہ فرماندا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندے معافی منگنا تیرا کام ہے، اور تیرے سارے گناہاں نو معاف کرنا ساڈا کام ہے۔ لہذا رمضان المبارک نو سستی دے اندر نہیں گزارنا بلکہ رب تعالی دی یاد دے اندر گزارنا ہے۔ ساڈے کچھ سنگی انج دے بھی نے کرما والے روزہ تو رکھ لیندے، جس ٹائم روزہ رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار ٹائم نہیں گزر رہا، چلو ٹی وی لگا لو، ڈرامہ دیکھ لئیے، فلم دیکھ لئیے۔ بھائیا روزہ رکھنا بڑا اچھا کام ہے، جڑا بندہ روزہ رکھتا وہ اللہ دے قریب ہو جاتا ہے، لیکن بھائی ڈرامے دیکھنا یہ فلم دیکھن نال بندہ اللہ دے قریب نہیں ہوندا بلکہ اللہ تو دور ہو جاتا ہے اور شیطان دے نیڑے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جڑا جس دے نیڑے ہوئے گا نا، یعنی جس نال سنگت ہوئے دی کل قیامت دے دیاڑے اس سے نال ہوئے گا۔ سنگیو اگر تہاڈی نسبت اگر تسی قریب ہو ڈرامیاں دے فلماں دے تے سمجھو تسی شیطان دے نیڑے ہو، تے جڑا بندہ شیطان دے نیڑے ہوئے گا وہ بندہ جہنم دے اندر جائے گا، تے جڑا رب تعالیٰ دے نیڑے ہوئے گا سنگیو بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ ہن ڈیسائیڈ تو کرنا میں کہ تو شیطان دے نیڑے ہونا ہے یا رحمان دے نیڑے ہونا ہے۔ سنگیو جڑا بندہ رحمان دے نیڑے ہو جاتا ہے وہ
بندہ دنیا وچ بھی تے قبر وچ بھی اور حشر دے دیہڑے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا اللہ کریم سانو قرآن اور حضور علیہ السلام دے فرمان دے نیڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی میں تہاڈے سامنے آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اساں تہاڈے تے روزیاں نو فرض کر چھوڑیا۔ تے سنگیو پتہ چل گیا رمضان المبارک دے روزے ساڈے تے فرض نے۔ ایک اور بڑی پیار والی گل ہے کہ روزے ہیں کنا تے فرض سنگیا روزے ایمان والیاں تے فرض نے، لہذا روزہ وہی بندہ رکھے گا جڑا صاحب ایمان ہوئے گا، اور روزہ وہی بندہ ترک کرے گا جن دا ایمان کمزور ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمدیہ اے نہ سمجھا جے کہ روزے بس ساڈے تے ہی فرض نے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تواڈے تو پہلے جنیاں امتاں گزر گیاں نے اساں سارے تے روزیاں نو کی کیتا فرض کیتا۔ یا اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی لوگ متقی بن جاؤ۔ متقی دا بالکل سوکھا جا معنی سمجھ لو، اللہ فرما رہا ہے جس تک تسی روزے رکھو گے تے میرے ویلی ہو جاؤ گے، تسی میرے قریب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ تیرے نال تعلق قائم کرن دا رشتہ نماز بھی آیا، زکوٰۃ بھی آیا، صدقات بھی سی، الہی پھر روزہ بندے تے فرض کیوں کیتا؟ وجہ کی ہے؟ روزہ فرض کرن اندر کئی حکمتاں ہو سکدیاں نے۔ ایک حکمت اے بھی ہے کہ جڑے ویلے سنگیو بندہ روزہ رکھدا ہے نا، بندہ بھوک نو برداشت کردا ہے، پیاس نو برداشت کردا ہے، پھر بندے دے اندر ایک احساس پیدا ہوندا ہے یار جڑے لوگ ایسے نے جنہاں نو رات نو ملدا ہے صبح نو نہیں ملدا، صبح نو ملدا ہے دوپہر نو نہیں ملدا، کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نو صاف پانی نہیں ملدا، انہاں لوگاں دا کی حال ہوئے گا؟ پھر بندے دے دل دے اندر انہاں دے لئی احساس پیدا ہوندا ہے، جڑے ویلے احساس پیدا ہوندا ہے بندہ انہاں دا خیال کردا ہے، انہاں دے انتظامات کردا ہے۔ جڑے ویلے بندہ کردا ہے نا اللہ کریم نو بندے دا یہ عمل بڑا پسند آندا ہے، اللہ کریم اس عمل دی وجہ دے نال بندے نو اپنا بیلی بنا لیندا ہے۔ لینا سنگیا پتہ چل گیا رمضان المبارک دے روزے رکھنے ساڈے تے فرض نے، کسی بھی صورت دے اندر روزے دی معافی نہیں ہے۔ ہاں چند ایک صورتیں ہیں بندہ روزے نو مؤخر کر سکتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ بندہ بیمار ہوئے، دوسری صورت ہے کہ بندہ مسافر ہوئے، بیمار بھی او بیمار جس نو اچھا حکیم کہے یا پڑھا لکھا ڈاکٹر کہے بھائی اگر تو روزہ رکھیں گا تو تیری بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اس صورت کے اندر بندہ روزے نو مؤخر کر سکتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر بندہ بیمار ہے، جڑے ویلے بندہ صحیح ہوئے گا اللہ اس نو شفا عطا کرے گا جو فوراً اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ دوسرا او جڑا بندہ مسافر ہوئے، مسافر او جڑا شرعی طور تے مسافر ہوئے، ٹھیک ہے، جس نے فقہاء نے فرمایا کہ بندہ کی ہے مسافر 57 میل یا 92 کلومیٹر جڑا بندہ سفر کرے گا وہ بندہ شرعی طور تے کی ہے مسافر ہے، وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے، جڑے ویلے واپس آئے گا کہ وہ بھی کی کرے گا قضا کرے گا۔ تو سنگیو پتہ چل گیا رمضان المبارک دے روزے فرض نے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مسافر ہے یا بندہ بیمار ہے تو معافی انہاں نے بھی نہیں جڑے ویلے او اپنے سفر تو واپس آئے گا تے جڑے ویلے اس نو اللہ کریم شفا عطا کرے گا او کی کرن گے اپنے روزے دی قضا کرن گے۔ سنگیا اس آیت کریمہ تے ایک اور گل بھی واضح ہو گئی کہ رمضان المبارک دے روزیاں تو علاوہ اور کوئی بندے تے روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اس صورت اندر بندے تے روزہ واجب ہو جاتا ہے جڑے ویلے بندہ منت منگے، اس تو علاوہ جتنے بھی روزے نے سارے دے سارے کی نے نفلی نے، بندہ رکھے تو اللہ قریب کے نیڑے ہو جاتا ہے، اگر نہ رکھے تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ انہاں لوگاں دے بارے جاننے ہاں جڑے لوگ روزہ تو رکھتے نے لیکن برے اعمال نو ترک نہیں کرتے، انہاں دے بارے حضور علیہ السلام دا کی فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے روزہ رکھیا لیکن برے اعمال نو ترک نہ کیتا
اس بندے دا جماعت تو رکنا، اس بندے دا بھوک نو برداشت کرنا، اس بندے دا پیاس نو برداشت کرنا اللہ وحدہ لا شریک نو ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھدا ہے، روزہ رکھن تو بعد وہ برے اعمال نو ترک نہیں کردا، یعنی شیطان نو راضی کرنے والے کام وہ بندہ نہیں چھڑدا، وہ بندہ نماز نہیں پڑھدا، بندہ مسجد دے قریب نہیں آندا، تو اس بندے دے بھوکے رہن دی اللہ وحدہ لا شریک نو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سنگیو پتہ چل گیا صرف بھوکے رہن دا نام روزہ نہیں بلکہ برے اعمال نو ترک کرن دا نام روزہ ہے۔ نہ سنگیا پتہ کریے روزہ ہے کس چیز دا نام؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو کنا دا بھی روزہ ہوندا ہے، اکھ دا بھی روزہ ہوندا ہے، زبان دا بھی روزہ ہوندا ہے، اور ہتھاں دا بھی روزہ ہوندا ہے، اور پیراں دا بھی روزہ ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنا دا کی روزہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ برائی نو نہ سنے، اکھ دا روزہ ہے کہ بندہ برائی نو نہ تکے، اور زبان دا روزہ ہے وے کہ بندہ برے کلمات زبان کو ادا نہ کرے، ہتھاں دا روزہ ہے کہ والا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ، اور پیراں دا روزہ ہے کہ بندہ برائی دی طرف چل کے نہ جائے۔ تو سنگیو پتہ چل گیا اپنے سارے جسم تے اسلام دے قانون نو نافذ کرن دا نام روزہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے تہاڈا روزہ ہوئے تے اپنے ملازمین دا بھی خیال رکھو۔ دیکھو یار دین اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ملازمین دا احساس کیتا جاوے، اے نہیں کہ میں روزہ رکھ لیا ہے تے جڑا اپنے حصے دا کام ہے او ملازمین دے اتے ڈال دینا، نا بھائی جدو تو روزہ اپنے لئے رکھیا وے تے جڑا تیرا کام ہے تو آپ کر۔ اگے فرمایا کہ روزہ رکھ کے کوئی بندہ کسی سے بوجھ نہ بنے، اے نہ کہ ہاں جی ہن میرا روزہ ہے گھر دے اندر فلاں چیز پکے دی میں افطار کراں گا یا میں سحری کراں گا، نہ یار روزہ تا جڑا ہے نا بندے نو محبت دا درس دیندا ہے، الفت دا درس دیندا، نہ کہ کسی نال عداوت دا دشمنی دا، نہ یار جڑے ویلے کو بندہ کسی تے بوجھ ڈالے گا نا نفرت پیدا ہوئے گی۔ روزہ نفرت دا درس نہیں دیندا بلکہ روزہ تا محبت دا درس دیندا ہے۔ تے پتہ چل گیا آقا اسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر روزہ صرف بھوک نو یا پیاس نو برداشت کرن دا نام نہیں، ہر ایک برائی نو ترک کرن دا نام روزہ ہے۔ اور سنگیا اے تیو لوگ ٹھہرے جڑے روزہ نہیں رکھ دے یا روزہ رکھ کے روزے دے جڑے حقوق نے انہاں نو ادا نہیں کر دے، اللہ کریم انہاں نو سزا دیندا ہے۔ نہ یار پتہ کریے جڑے لوگ روزہ بھی رکھ دے نے اور اس تے جڑے حقوق نے انہاں نو ادا کردے نے، اللہ کریم انہاں نو کی انعام عطا کردا ہے۔ حضور علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے جڑے بندے نے روزہ رکھیا ہائے ہائے اور روزے دی پاسداری کیتی، اپنے تمام اعضاء نو برائی تو محفوظ رکھیا، تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت دے دیاڑے اللہ وحدہ لا شریک اس نو ایک دروازے دے وچوں گزارے گا اور فرمائے گا اس دروازے وچوں گزر کے تو جنت دے ول چلا جا۔ اس دروازے دا نام ہے ریان۔ روزے دار تو علاوہ اور کسے نو بھی اس دروازے دے وچوں گزرن دا حکم نہیں دتا جائے گا۔ اگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اور فرمان سنو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے بندے نے بھی رمضان المبارک دے اندر ایمان دی حالت دے اندر اور اللہ وحدہ لا شریک دی رضا دی خاطر بندے نے روزہ رکھیا نا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے ماں قبل تمام صغیرہ گناہاں نو معاف فرما چھوڑدا ہے۔ سنگیا دیکھ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس نو کیڑا وڈا انعام عطا کردا ہے۔ لہذا رمضان مبارک نو سستی دے اندر اور سو کے نہیں گزارنا بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر رمضان المبارک نو گزارنا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک سارے گناہاں نو معاف فرما کے اپنا قریبی بندہ بنا لوے۔ آؤ نا یار پتہ کریے اس مہینے دی شان دے بارے، اس مہینے دی فضیلت دے بارے جاننے آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی دے اندر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر جڑے روزے نے نا ایمان والے نے فرض کر دیتے گئے اور اس مہینے دے اندر آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔
اس مہینے دے اندر رزق دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، اس مہینے دے اندر رحمت دا نزول ہوندا ہے، اس مہینے دے اندر برکت دا نزول ہوندا ہے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ اور اس مہینے دے اندر ایک رات ہے جس نو لیلۃ القدر کیا جاتا ہے۔ سنگیا جڑے بندے نے بھی لیلۃ القدر دی رات نو پا لیا اور اس رات اس نے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کی اور جیڑی بھی دعا منگے گا اللہ کریم اس بندے دی دعا نو قبول فرماندا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ذرا سن ایت دس دیو نا لیلۃ القدر دی رات نو اسی تلاش کیویں کریے؟ یا رسول اللہ سن ملے گی کیویں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے امتیو، رمضان المبارک دا جڑا آخری عشر ہے نا تسی اس کے اندر لیلۃ القدر دی رات نو کی کرو؟ تلاش کرو۔ جس بندے نے بھی لیلۃ القدر والی رات نو پا لیا اس نے رات نو عبادت کیتی، اللہ تبارک و تعالی نو راضی کر لیا، وہ بندہ جو بھی منگے گا اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو عطا کرے گا اور اس دے سارے گناہاں نو معاف فرما چھوڑے گا۔ نہ سنگیا اس مہینے دی فضیلت دے بارے مزید جاننے یاد رکھو جڑے ویلے بھی کوئی بندہ عمل کردا ہے نا چنگا کرے یا بیڑا کرے بندہ اپنے لیے کردا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے نا روزہ بندہ میرے لیے رکھدا ہے اور اس کی جزا بھی بندے نو میں عطا کراں گا اور روزہ بندے نو عذاب تو محفوظ رکھدا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جڑے ویلے بندہ روزہ رکھے نہ فحش کوئی کرے نہ جھگڑا کرے، اگر اس بندے دے نال کوئی جھگڑا کرے اس نو کہہ دے بھائی میں روزے نال ہاں۔ اور جڑے ویلے بندہ روزہ رکھدا ہے اور روزے دار دے منہ دے وچ جڑی بو آندی ہے نا اللہ تبارک و تعالی نو بڑی پسند ہے۔ اور روزے دار بندے نو اللہ تبارک و تعالی طرف دو خوشیاں نصیب ہوندیاں نے، ایک خوشی اس ویلے جڑے ویلے بندہ افطاری کردا ہے، دوسری خوشی اس بندے نو اللہ تبارک و تعالی دے نال ملاقات کرن دے ویلے ہوے گی۔ تے سنگیا ویکھ لے جڑا بندہ روزہ رکھ دے اور روزے دی پاسداری کر دے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو کیڑا انعام عطا کر دے۔ لہذا اس مہینے دے اندر روزے بھی رکھنے نے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، عبادات بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نو راضی بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ساڈی قسمت دے اندر بھی جنت نو تحریر فرما دے۔ آنا بیلیا اس مہینے دی فضیلت دے بارے اور روزے دار دی شان دے بارے جاننے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جویں اس مہینے دی ابتدا ہوندی نا جویں پہلی رات آندی ہے اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال شیاطین نو بند دتا جاندا ہے اور جڑے شریر جنات نے اللہ کریم دے حکم دے نال انہاں نو بھی قید کر لیتا جاندہ ہے اور دوزخ دے سارے دروازے بند کر لیتے جاندے نے اور پورا مہینہ پھر انہاں نوں کھولیا نہیں جاندا، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور پھر پورا مہینہ انہاں نوں بند نہیں کیتا جاندا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی طرف ایک ندا لگائی جاتی ہے، اے کوئی بھلائی دا طلبگار تے اگے آوے، یعنی اگر کوئی رزق دا طلبگار ہے تے آئے اسی اس نو عطا کریے، اے کوئی عزت دا طلبگار منگے اسی اس نو عطا کریے، اے کوئی اولاد دا طلبگار آ کے دعا منگے اسی اس نو عطا کریے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دی ہر رات اے ندا لگائی جاندی ہے جڑا بھلائی دا طلبگار ہے اگے آوے تے جڑا برائی دا طلبگار ہے وہ پیچھے جاوے۔ سنگیا پتہ چل گیا یہ مہینہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادات کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرنا چاہیے۔ نہ سنگیا اس مہینے دی شان دے بارے جاننے جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی طرف اس بندے نو کی انعام عطا کیتا جاندا ہے۔ نبیلیا اس بارے جاننے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو بیان کردے نے، کہندے نے کہ ایک دیہاڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس حال دے اندر کہ رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو چکیا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے امتیو اس مہینے دے اندر جڑا بھی بندہ دعا منگدا ہے نا اللہ کریم اس بندے دی دعا نو قبول فرماندا ہے۔
اور اس مہینے دے اندر اللہ وحدہ لا شریک گناہگار بندیاں دے گناہاں نوں جلا چھوڑدا ہے، گناہاں نوں ختم کر دیندا ہے۔ اور جڑے ویلے تواڈے چ کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی تو زیادہ عبادت کرا، اللہ تبارک و تعالی جڑے ویلے یہ تکدا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوندا ہے اور فرشتے نے سامنے فخر فرماندا ہے اور فرماندا ہے اے فرشتوں میں تو کیا سی نا انی عالم ما لا تعلمون۔ جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین تے خلیفہ بنان لگا، قالوا تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتے نے کی کیا سی، یا اللہ تو انہاں نو بناؤں میں جڑے زمین تے کی کرن گے، کتنا فساد کرن گے، خون بہان گے۔ کہ اللہ نے فرمایا سی انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتو جو کچھ میں جاننا وانا او تسی نہیں جان دے۔ اگرچہ کوئی گناہگار بندے ہون گے، بھڑے بندے ہون گے، لیکن اوتے نیک بندے بھی ہون گے جڑے میری عبادت کر کے میں کی کرن گے، راضی کرن گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ میں گل کر رہا سی کہ جڑے ویلے بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ عبادت کرا، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے دی اس کوشش نو ویکھ کے بڑا خوش ہوندا ہے۔ سنگیا سن چاہیے اس مہینے دے اندر سے زیادہ تو زیادہ دعاواں کریے، عبادات کریے، تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ساڈی عبادت دی وجہ دے نال ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے تے ساڈے بھی نام اعمال دے اندر جنت نو تحریر فرما دے۔ سنگیا ماہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہی، اس مہینے دے اندر جڑا بندہ روزے رکھ دے نا اس بندے دی بڑی شان ہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حدیث مروی ہے، آقا اسلام نے ایک دیہڑے فرمایا اس سال دے اندر کہ رمضان دا مہینہ شروع ہو چکا سی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کیا بات ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جویں سال دا آغاز ہوندا ہے نا، سال دا آغاز ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک دے لئی جنت نو سجا چھوڑدا ہے اور عرش دے تھلو ایک ہوا نکلدی ہے جو کہ جنت وال جاندی ہے، درختاں والو ہو کے تے ہوراں نے اوتھے جاندی ہے۔ آئے ہائے تے ہوراں جس ٹائم اس ہوا نو محسوس کر دیا نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیا نے یا اللہ دنیا تے جڑے تیرے نیک بندے نے نا انہاں وچوں ساڈے شور بنا، اسی انہاں نوں ویکھ کے اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کریے اور او سن ویکھ کے کرن اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرن۔ یار ہر بندے دی طلب ہے حور دے لئی تے ویکھ لو حور جڑی ہے اس بندے دی طلب دے اندر ہے جڑا بندہ روزے دار ہے۔ سنگیا پتہ چل گیا یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے اور جڑا بندہ روزے رکھدا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے نے بڑی شان عطا کیتی ہے۔ لہذا اس مہینے نو سستی دے اندر نہیں گزارنا، روزے بھی رکھنے نے اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر اس مہینے نو گزارنا ہے۔ نبی لیا ماہ رمضان دے بارے مزید جاننے ہاں۔ سنگیا ماہ رمضان دے اندر جنیاں بھی راتاں نے نا یہ راتاں اللہ تبارک و تعالی نو راضی کرن والیاں راتاں نے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ رمضان المبارک دی ہر رات نو اللہ تبارک و تعالی 6 لاکھ لوگاں نو معاف فرماندا ہے، اور رمضان المبارک جڑی آخری رات ہے نا اللہ تبارک و تعالی رمضان دے مہینے دے اندر ہر رات نو جتنے لوگاں نو معاف کیتا ہوندا ہے نا تے رمضان المبارک دی آخری رات نو انہاں لوگاں نو مزید جڑا ہے نا اللہ کریم معافیاں عطا کردا ہے۔ یعنی کہ اگر 6 نو اگر ضرب دیو نا 3 نال تے 1 کروڑ تے 80 لاکھ بندہ بندا ہے۔ یار دیکھ لو رمضان المبارک دی ہر رات دی بڑی شان ہے، لیکن جڑی آخری رات ہے نا جڑا بندہ جاگ کے اللہ کریم نو راضی کر لوے نا اللہ کریم اس بندے نو معافیاں عطا کر دیندا ہے۔ یا رمضان المبارک دی ہر رات نو جاگنا ہے، بالخصوص جڑی آخری رات ہے یا بالخصوص جڑا آخری عشرہ ہے نا اللہ تبارک و تعالی دی یاد دے اندر گزارنا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک
ساڈے بھی نامہ اعمال دے اندر جنت نو تحریر فرما دے تے اپنا مخصوص بندیاں دے اندر ساڈا بھی شمار فرما دے۔ سنگیا میں گل کر رہا سی کہ جڑا ماہ رمضان ہے نا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر جڑا بندہ عبادت کردا ہے نا اللہ کریم اس نو اپنے قریب کر لیندا ہے اور اپنے مخصوص بندیاں دے اندر اس کا شمار فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے میری امت تے بھی فرض نے، جڑے پہلے امتاں گزر گیا نے نا انہاں تے بھی روزے کی سن فرض سن، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں دے مقابلے دے اندر میری امت نو 5 خصوصیات عطا فرمائیاں نے۔ انہاں 5 خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائیاں نے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ جڑے ویلے بندہ روزہ رکھدا ہے روزے دار دے منہ وچوں جڑی بو آندی ہے نا اللہ تبارک و تعالی نو بڑی پسند ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک دے فرشتے روزے دار دے لئی دعا و استغفار کردے، یار کو پیر کرے باپ کرے ماں کرے بندے دے حق دے اندر دعا ممکن ہے کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن یار جڑے گناہاں تو پاک نے جڑے ویلے او دعا کرن گے نا بندے دے حق دے اندر یقین جانو ضرور اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دعا نو قبول فرمائے گا۔ اور تیسری خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالی خود جڑے روزے دار لوگ نے انہاں دے جنت نو سجا چھوڑدا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ عطا کی تھی کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا شیاطین نو اور جڑے شریر جنات نے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو قید فرما دیندا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ کہ رمضان المبارک دی جڑی آخری رات ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اس رات دے اندر جڑا بندہ جا کے اللہ کریم نو راضی کر لیندا، اللہ دی عبادت کر لیندا، او جو بھی منگدا ہے اللہ کریم بندے نو عطا کر چھوڑدا ہے۔ جڑے ویلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا نا تے ایک صحابی کھڑے ہوئے سبحان اللہ کھڑے ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا جڑی تسا رات دا تذکرہ کیتا ہے کیا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے؟ کیا کر اسلام نے فرمایا نہیں یہ تو مزدور دی مزدوری ہے۔ سنگیا دیکھ لے ماہ رمضان بھی بڑا برکت مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر جڑا بندہ جا کے اور جڑا بندہ عبادات کر کے ذکر و اذکار کر کے اللہ وحدہ لا شریف نو راضی کر لیندا نا اللہ کریم اس بندے نو بھی اپنے مخصوص بندیاں دے اندر شامل فرما لیندا ہے۔ تے سنگیا سن بھی چاہیدا ہے کہ اس مہینے دے اندر اسی زیادہ تو زیادہ عبادات کریے تاکہ اللہ وحدہ لا شریف ساڈے بھی گناہاں نو معاف فرما کے ساڈے بھی نامہ اعمال دے اندر جنت نو تحریر فرما دے۔ سنگیا پتہ چل گیا یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر روزے بھی رکھنے نے اور اس مہینے دا ادب و احترام بھی کرنا ہے۔ جڑا بندہ ادب و احترام بھی کر لے نا اللہ کریم اس نو بھی انعام عطا کر دیندا ہے۔ ایک مجوسی سے ایک علاقہ دے اندر رہندا مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا ٹھیک ہے کافر رہندا سی تے اوندا نا بیٹا باہر بازار دے اندر کوئی چیز کھا رہا سی رمضان المبارک دے مہینہ دے اندر جڑے ویلے اس مجوسی نو پتہ چلیا نا تے اس نے اپنے بیٹے نو پکڑیا اندر لے گیا مار کے تے کچھ دن گزرے تے وہ جڑا مجوسی سی نا دنیا تو چلا گیا۔ جس ٹائم فوت ہویا نا تے ایک مسلمان نے کی دیکھیا او جڑا مجوسی سی او جڑا کافر سی نا جنت دے اندر بڑا ٹہل رہا ہے۔ مسلمان نے کہا بھائی تو تو مجوسی سے مجوسی دا جنت نال تعلق ہی کونی ہے، ساڈے قرآن نے کیا ہے حضور اسلام نے فرمان وچ ملدا مجوسی بندہ جڑا کافر بندہ جڑا اوندا جنت نال تعلق کونی پایا تو ایڈے کی کردا پیا ہے؟ اس نے کہا بالکل تساں صحیح کہا صدقتا جڑا بندہ مجوسی ہے جڑا بندہ کافر ہے وہ جنت وچ نہیں جاوے گا۔ میرا جنت جان دا راز ہے کہ میں رمضان المبارک دا ادب کیتا اللہ تبارک و تعالی نے مینوں اسلام دے اندر داخل ہونے کی توفیق بھی عطا کیتی تے میرے نامہ اعمال دے اندر جنت نو تحریر بھی فرمایا۔ یار ایک مجوسی ہو کے اگر رمضان المبارک دا ادب کرے اللہ کریم اس نو جنت عطا کر دے ہوئے رسول اللہ دا امتی اور ایمان دی حالت دے اندر روزے رکھے ذکر و اذکار کرے تو کی جان دیو اللہ کریم اس دے نامہ اعمال دے اندر اللہ کریم جنت تو تحریر نہیں فرمائے گا۔ سنگیا بالکل اللہ کریم اس دے سارے گناہاں نو معاف بھی فرمائے گا اس نو جنت بھی عطا فرمائے گا۔
لہذا ماہ رمضان کے اندر روزے بھی رکھنے نے، ذکر و اذکار بھی کرنا میں، اور اللہ وحدہ لا شریک دی رضا دی خاطر روزے بھی رکھنے نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔